السلام علیکم طلباء. آج ہم باب نمبر 2 کمپیوٹر سائنس جماعت نہم جو نیا سلیبس ہے 2020 میں نیا آ چکا ہے اس کا آغاز کریں گے. تو پہلے جو اس باب کا عنوان ہے وہ بائنری سسٹم. تو اس کی ہم تعریف پڑھتے ہیں. پہلے کمپیوٹر صرف 0 یا 1 کی زبان سمجھتا ہے جسے مشین لینگویج کہتے ہیں. ایسا نمبر سسٹم جو صرف 0 یا 1 پر مشتمل ہو بائنری سسٹم کہلاتا ہے. کمپیوٹر کے استعمالات میں انٹرنیٹ میں سرفنگ، گیمز کھیلنا، موویز دیکھنا، دستاویز تیار کرنا شامل ہے. یہ تمام چیزیں 0 اور 1 میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کمپیوٹر کی جو اپنی لینگویج ہے وہ بائنری نمبر سسٹم ہے. یعنی کہ ہم اس کے اندر کسی قسم کا بھی ڈیٹا جب سٹور کرتے ہیں تو وہ 0 اور 1 جو بائنری سسٹم ہے اس کے تحت ڈیٹا سٹور کرتا ہے. اس لیے اسے ڈیجیٹل ڈیٹا بھی کہتے ہیں. یعنی کہ ڈیجٹس کی صورت میں ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں، چاہے وہ آواز ہو، چاہے ویڈیو ہو، یا پھر اپنا تصویر بھی ہو سکتی ہے، ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹیکسٹ کو بھی وہ جن کے اپنی بائنڈری جو صناعی عددی نظام ہے اس میں ہی سٹور کرتا ہے. تو اب یہ آپ بائنری سسٹم کے بارے میں پہلے بھی جماعت ہشتم میں جو ہماری ریاضی کی کتاب ہے اس میں پڑھ چکے ہیں. بائنری سسٹم، ہیگزا ڈیسیمل سسٹم، اشاری نظام، یعنی جسے ڈیسیمل نمبر سسٹم بھی کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. اس کی کنورژن بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ تبادلہ بھی پڑھ چکے ہیں. یعنی کہ بائنری کو اشاری میں کس طرح تبدیل کرنا ہے، اشاریہ کو بائنری میں، یعنی کہ اشاری عددی نظام کو بائنری میں کس طرح تبدیل کرنا ہے، یا پھر ہیگزا ڈیسیمل کو بائنری یا ڈیسیمل میں کس طرح تبدیل کرنا ہے. تو اب آئیے آغاز کرتے ہیں باقاعدہ. 2.1 نمبر سسٹم کا تعارف. عددی نظام اعداد و شمار کی نمائندگی کے لیے ایڈ سسٹم ہے جسے نمبر سسٹم کہتے ہیں. عددی مواد کا اظہار جس نظام کے تحت ہوتا ہے اسے عددی نظام یا نمبر سسٹم کہتے ہیں. یہ تعریف ہے اس کی نمبر سسٹم کی. یعنی اس کے بعد ہے 2.1.1 اشاری عددی نظام. اس اشاری عددی نظام کو ہم انڈو عربک عددی نظام بھی کہتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تقریباً محمد بن قاسم کے دور آپ لے سکتے ہیں، اس سے آگے پیچھے کم و بیش، کہ جہاں جب عربوں نے وادی سندھ، یعنی کہ اس وقت انڈیا کا حصہ تھا، یعنی کہ انڈیا اکٹھا تھا، تو اس وقت وادی سندھ پر جب حملہ کیا تو پوری دنیا میں صرف یہی لوگ تھے، انڈین لوگ جو پاکستان اور بھارتی ہیں، یہی صرف نمبر سسٹم کو استعمال کرتے تھے. آپ پہلے رومن سسٹم نمبر سسٹم بھی پڑھ چکے ہیں. یعنی کہ وہ اس میں کیا ہوتا ہے ایکس آئی، یعنی کہ اس طرح اس میں حروف تہجی استعمال ہوتی ہے رومن. اسی طرح عربک عربی جو تھے وہ بھی اسی طرح استعمال، لیکن نمبر سسٹم جو اسپیشل ہے نمبروں کے لیے، کاؤنٹنگ کے لیے، وہ صرف انڈین ہی ایسے لوگ تھے جو استعمال کرتے تھے. ایک تقریباً آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے یا 1200 سال پہلے کی بات ہے. تو اس کے بعد جب عربیوں نے جہاں حملہ کیا تو انہیں پتہ چلا، کیونکہ اس وقت علم کی قدر بہت زیادہ تھی، تو انہیں پتہ چلا کہ جہاں تو نمبر سسٹم استعمال ہوتا ہے کاؤنٹنگ کے لیے، تو پھر وہ جہاں سے وہ نمبر اعداد لے گئے. تو اس وقت تھی جسے ہم قدرتی اعداد بھی کہتے ہیں، 1 سے لے کر 9 تک، یعنی کہ 9 اعداد تھے. تو اس میں جو صفر ہے وہ ایڈ کیا محمد بن موسیٰ الخالمی نے، جو ایک بہت بڑے سائنسدان تھے جنہیں بابا الجبرا بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد یعنی کہ یہ 10 اعداد پر مشتمل نمبر سسٹم ہو گیا. انہیں پہلے کیا کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں انڈین عربک نمبر سسٹم. اسے عام طور پہ کیا کہتے ہیں اردو میں اشاری عددی نظام، اور انگلش میں کہتے ہیں ڈیسیمل نمبر سسٹم. روزمرہ میں استعمال ہونے والا نظام، اس کی بنیاد 10 ہے، کیونکہ اس میں 10 ڈیجٹس استعمال ہوتے ہیں، 10 نمبر استعمال ہوتے ہیں 0 سے لے کر 9 تک. ہر ہندسے کی پوزیشن کا اظہار بھی 10 کے مخصوص طاقت کے ذریعے کیا جاتا ہے. نیچے انہوں نے 0 سے لے کر اپنا 9 تک
اعداد دیے ہوئے ہیں. اچھا اس کے بعد ثنائی عددی نظام ہے. یہ کمپیوٹر کی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ 0 اور 1، یعنی کہ 2 ڈیجٹس پر مشتمل ہوتی ہے. کمپیوٹر کی زبان ہے کتنے ڈیجٹس پر مشتمل ہوتی ہے؟ 2 ڈیجٹس پر، 0 اور 1. اچھا ثنائی عددی نظام کی بنیاد یعنی کہ 2 ہے، یعنی کہ اس کی بیس کتنی ہے؟ 2. کیونکہ اس سسٹم میں تمام نمبر 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی نمبر ہے آپ کا، چاہے وہ 10 ہے، وہ کس میں مشتمل ہوگا؟ 0 1 فارمیٹ میں ہی ہوگا. چاہے وہ 11 ہو یا 12 ہو، وہ کس فارمیٹ میں ہوگا؟ 0 یا 1 میں. اچھا ڈیجٹ کمپیوٹر میں ڈیٹا کو ذخیرہ کرنے کے لیے اس سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے. ڈیجیٹل کمپیوٹر میں ڈیٹا کو ذخیرہ کرنے کے لیے اس سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو جتنے بھی ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے اس میں ڈیٹا جو سٹور ہوتا ہے وہ بائیں ثنائی عددی نظام کے تحت سٹور ہوتا ہے. اس لیے کمپیوٹر کی جو زبان ہے اسے مشین لینگویج کہتے ہیں، اور مشین لینگویج صرف یہ 2 ڈیجٹس ان کے 2 اعداد پر مشتمل ہوتی ہے. اچھا اس کی ایک مثال بھی دی. اگر ہم اے لکھتے ہیں کمپیوٹر پہ، اگر ہم اے جو کیپٹل ہے وہ اگر لکھتے ہیں تو اس کی قدر کیا ہوگا؟ وہ کس فارمیٹ میں کمپیوٹر اپنے اسٹوریج ڈیوائس میں اسٹور کرے گا؟ 0 1 5 دفعہ 0، اس کے بعد پھر دوبارہ 1. ٹھیک ہے نا، اس فارمیٹ میں ڈیٹا اسٹور ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اشاری قدر کیا ہوگی؟ 65. یعنی کہ اس کا جو کوڈ ڈیسیمل ہے وہ ہے 65، یعنی کہ 65 ایک. اور اس کی جب کمپیوٹر کے اندر وہ کنورٹ ہوتا ہے 65 تو کتنا اپنا کس فارمیٹ میں ہوتا ہے؟ کس بائنری فارمیٹ میں؟ ڈیجٹس میں. وہ 0 1 5 دفعہ 0 0، اس کے بعد 1. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے ہیگزا ڈیسیمل. ہیگزا ڈیسیمل بھی استعمال ہوتا ہے اس میں جب ہم ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں، پروگرامنگ کا. تو جب ہم خاص طور پر اسمبلی لینگویج میں کام کرتے ہیں، یہ بیسیکلی اسمبلی لینگویج ہے. مشین لینگویج تھوڑا سا کے قریب ہوتی ہے، یہ بھی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس میں عام بندہ بھی کام کر سکتا ہے بآسانی. تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. مشین میں تو صرف جو الیکٹریکل انجینئر ہے وہ ہی کام کر سکتے ہیں، جو الیکٹرانس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. تو ہیگزا ڈیسیمل نمبر سسٹم کی بنیاد ہے، بیس کتنی ہے؟ 16. یعنی کہ اس میں 16 ڈیجٹس ہوتے ہیں، اس میں 16 نمبر ہوتے ہیں. اور کہاں سے؟ اس میں ایک مس ہے، چلو جہاں ابھی ایڈ کر دیتے ہیں، تو یہ ابھی کر دیتے ہیں جی. ابھی نہیں ہو رہا تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کتنا ہو گیا؟ 0 سے لے کر ایف تک، یعنی کہ 9 تک وہی اعداد ہیں جو اشاری نظام کے تھے. اس کے بعد اے بی سی ڈی ای ایف ہے. اے سے مراد 10 نمبر اشاری نظام عددی نظام کے تحت. بی سے مراد ڈیسیمل نمبر سسٹم کے لحاظ سے اپنا 11 ہو گیا. سی 12 ہو گیا. ڈی 13 ہو گیا. ای 14 ہو گیا. اور ایف 15 ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایک اور نمبر سسٹم ہے، وہ اس میں نہیں دیا گیا، جو پہلے کتاب تھی اس میں تھا. وہ تھا آکٹل نمبر سسٹم. آکٹل میں 8 نمبر ہوتے ہیں، یعنی کہ 8 ڈیجٹس ہوتے ہیں، 0 سے لے کر 7 تک. ٹھیک ہے نا. 8 ڈیجٹس بنتے ہیں. تو یعنی کہ اگر وہ 10 آ جاتا تھا تو اپنا کیا کہتے ہیں، اگر وہ کیا کہتے ہیں 8 آ جائے اگر اشاری عددی نظام کا، تو وہ کیا لکھتے تھے؟ 10، جو آکٹل نمبر سسٹم کو اس کے لحاظ سے. ٹھیک ہے نا. تو اسی کے ساتھ یہ میرا لیکچر ختم ہوا. اگلا لیکچر ہوگا تبادلے پہ. ٹھیک ہے نا. ایک نمبر سسٹم سے دوسرے نمبر سسٹم میں کس طرح ہم کنورٹ کریں گے ایک دوسرے نمبر سسٹم کو. تو دیکھنے کا شکریہ. اگر کسی قسم کی سمجھ نہیں ہے یا کسی لیکچر کو ٹھیک نہیں ہے، کہیں کمی رہ گئی ہے، تو وہ آپ کمنٹس دے سکتے ہیں تاکہ میں اس لیکچر کو مزید امپروو کر سکوں.